نسألك يا من هو الله الذي لا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو اسلامک ہیلتھ پاور میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چونکہ ہمارا یہ چینل اسلامک ہیلتھ سے متعلق ہے تو آج ہم آپ کو انشاءاللہ ایسے مسئلے کا حل بتائیں گے جس سے اکثر لوگ، خاص کر والدین، اپنے بچوں کے حوالے سے بہت پریشان نظر آتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پیٹ کے کیڑوں کی اقسام، وجوہات، انسانی زندگی پر اس کے اثرات اور طریقہ علاج۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ان کیڑوں کی کئی اقسام ہیں۔ ہک ورمز، یہ کیڑے عموماً بھیڑ، بکریوں، بھینسوں، گھوڑوں وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ انسان میں کنورٹ ہونے کا تعلق ان کا جب بنتا ہے جو لوگ کھیتی باڑی وغیرہ کرتے ہیں یا ان جانوروں کے ساتھ ان کا رہن سہن زیادہ ہوتا ہے۔ راؤنڈ ورمز، کیچوے، عموماً یہ کیڑے پیلے رنگ کے، پتلے اور لمبے ہوتے ہیں، فاسد مادے کے ساتھ گچھوں کی صورت میں خارج ہوتے ہیں۔ یہ ناقص غذا کے ذریعے انسانوں کے پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ ٹیپ ورم، فتیے والے کیڑے، ان کیڑوں کی بھی دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو زیادہ تر گائیں بھینسوں کے گوشت میں پائی جاتی ہیں، مگر یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ عام حالات میں نظر نہیں آتے۔ یہ مچھلیوں میں بھی ملتے ہیں۔ ان کی دوسری قسم پگ کے گوشت میں پائی جاتی ہے۔ ہمارے پاک صاف مذہب نے اسے حرام قرار دے کر موذی بیماریوں سے انسانیت کو بچا لیا ہے۔ کیڑوں کی یہ قسم بہت خطرناک ہوتی ہے جو مرگی اور فالج جیسی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ تھریڈ ورمز، چمونے، یہ کیڑے انسان کو سب سے زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ جو لوگ سبزیاں، پھل وغیرہ دھو کر استعمال نہیں کرتے، ناقص غذا کے ذریعے پیٹ کے مکین بن جاتے ہیں۔ انسانی جسم پر اس کے اثرات، ان کیڑوں سے بچے بڑے سب ہی پریشان نظر آتے ہیں۔ ظاہری علامات میں الٹی، قے، متلی، پیٹ درد، بخار، بھوک کا نہ لگنا یا بہت زیادہ لگنا کیونکہ لی گئی خوراک یہ کیڑے کھا جاتے ہیں، قد کا نہ بڑھنا، منہ میں کرواہٹ، بدبو، سوتے میں منہ سے رال بہنا، بھوک کے وقت پیٹ میں سرسراہٹ، پیشنٹ کا دانت پیسنا، بچوں میں خصوصاً بستر پر یورین پاس کر دینا، خارش، سوزش وغیرہ جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ کیڑے انتڑیوں کا خون چوس کر لنگز کی طرف موو کر جاتے ہیں اور نمونیے کا سبب بنتے ہیں۔ پیشنٹ کا رنگ زرد رہتا ہے۔ طریقہ علاج، سب سے پہلے بحیثیت مسلمان ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اسلام ایک پاکیزہ اور صاف ستھرا دین ہے جس میں زندگی گزارنے کے بہترین اصول بتائے گئے ہیں۔ سنتوں پر عمل کر کے بہت سی بیماریوں سے ایسے ہی بچا جا سکتا ہے۔ صاف ستھری غذا کا استعمال، کھانا بیٹھ کر کھانا، ہاتھ دھو کر کھانا، دیکھ کر کھانا، اللہ کا نام لے کر کھانا، دعا پڑھ کے کھانا۔ بازار کی گندی میٹھی اشیاء اس مرض کو بڑھا دیتی ہیں۔ ناخنوں اور جسم کی صفائی بے حد ضروری ہے۔ روحانی طریقہ علاج سن لیجئے۔ یہ آیتیں 5 مرتبہ پانی پر دم کر کے پلائیں مریض کو، انشاءاللہ مکمل فائدہ حاصل ہوگا۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ الحمدللہ یہ پڑھ کر دم کر کے پینے سے فوری آرام مل جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ علاج سن لیجئے۔ کستِ بحری 3 گرام اور حب الرشاد 1 گرام ملا کر صبح شام کھلانے سے کیڑے اپنی موت آپ ہی مر جاتے ہیں۔ کستِ بحری کا ذکر احادیث میں ہمیں جا بجا ملتا ہے۔ روغن زیتون کا متاثرہ جگہ پہ لگانا بہت مؤثر ہے اور فوری آرام ملتا ہے۔ ڈیلی بیسس پر کھجور کا استعمال پیٹ درد اور کیڑوں کی پیدا ہونے کی علاماتوں کو دور کرتا ہے۔ انار کے چھلکے کا جوشاندہ کیڑے نکالنے کے لیے بے حد مفید ہے۔ ہر گھنٹے بعد گھونٹ 2 گھونٹ پیشنٹ کو پلا دیے جائیں تو گھنٹوں کی بنیاد پر کیڑے نکل جاتے ہیں۔ جوارش جالینوس شربت بہت فائدہ مند ہے۔ کچے امرود کا استعمال پیٹ کے کیڑوں کا دشمن ہے۔
सौंठ, हल्दी और चीनी। हम वज़न लेकर सफ़ूफ बना लें। ठंडे पानी के साथ इस्तेमाल करवाएं। कीड़ों के निजात का बेहतरीन तरीका है जो आसान भी है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस्लामी हेल्थ पावर चैनल आपको आपकी रूहानी और जिस्मानी सेहत से मुतल्लिक नई नई वीडियोस फराहम करता रहेगा इंशाअल्लाह। सदक़े जारिया के तौर पर दूसरों तक वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।